ہاں تو آپ بات کر رہے تھے جوڈیشری کی میں بات کر رہا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ 26ویں ترمیم آئی تو اس میں نے منیز جہانگیر کے ساتھ ایک پروگرام انٹرویو انہوں نے کیا، تو میں نے کہا کہ اگر یہ صرف اپنی میجارٹی کی بنیاد پر نان جوڈیشل ممبرز جو ہیں جو پولیٹیکل چلے گا نہیں. تو میں نے 2-3 میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، خاص کر پھر جو لاسٹ میں ہوئے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفر کی گئی، 15 دن پہلے 2 نئے جج اپوائنٹ کیے، تو بھائی اگر اپنے نئے جج اپوائنٹ کرنے تھے تو پورے کر لیتے. 3 جو ہے وہ آپ 3 ہائی کورٹوں سے وہاں لے کے گئے اور اس کو جا کے سینئر موسٹ بنا دیا ڈوگر کو پنجاب سے لے جا کے، کیونکہ وہاں کے جو سینئر ججز ہیں انہوں نے آپ کو پہلے پروٹیسٹ کیا ہوا تھا، اعتراض کیا ہوا تھا کہ ہم پر ڈیفرنٹ پریشرز ہیں، اس حوالے سے تھا ان کا. میں ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کی ہیجمنی اور ججز کا جو اتھینٹک اور ڈکٹیٹوریل پاور وہ پارلیمانی حصے کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا. اسی لیے پارلیمانی لوگوں نے کہا کہ ان کو کرٹیل کرنے کے لیے 26ویں ترمیم لائیں تاکہ یہ جج اپنی مرضی سے نہ رکھیں فیصلے، یہ وہ سارا. یہ تو ہے جنرل ویو، لیکن ایک ویو یہ بھی ہے کہ 2 ججوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے، جو کہ نہیں ہوا. کیا یہ بھی تھا؟ سر یہ جو ہے وہ دیکھیے یہ ہوا اس وقت جب یہی فرنٹیئر کی ریپرزنٹیشن والا ریزرو سیٹوں والا مسئلہ، ریزرو سیٹس والا جو بات آ گئی. میری اطلاع کے مطابق گورنمنٹ نے آفر بھی کیا تھا اور چاہتی تھی کہ چیف جسٹس کی ٹینیور 3 سال بڑھا دیں، وچ قاضی صاحب ریفیوزڈ کہ میں کوئی ٹینیور ایکسٹینشن نہیں چاہتا پرسنل ذات کے لیے، جو اس کے لیے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر یہ آیا کہ بھائی 2 سال تمام سروسز میں لوگوں کو بڑھا دیا جائے، آرمی کی بھی والوں کی بھی اور ان کی بھی 60 سے 62 ہو جائے، ان کی تو 67 ہو جائے جو اس میں. اس پر بھی بات ہو رہی تھی. اس میں درمیان میں یہ اس میں لاء منسٹر صاحب کے مطابق ان کی ڈسکشنز جن کا آپ کہہ رہے ہیں سینئر ججز کا، ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد یہ ریزرو سیٹوں والا اچانک سے فیصلہ آتا ہے اور فیصلہ دے کر اس کو لمبا ایڈجورن کر کے وہ امریکہ چلے جاتا ہے. نوکری بھی اس کی پوری ہو گئی؟ نہیں، نوکری تو ابھی تھی نا، ابھی تھی. ہاں، جو ایک دن پورا وہ انتظار کر کے چلے. ہاں یہاں سے جھگڑا شروع ہوا. یہاں سے جھگڑا ہوا. تو جھگڑے سارے جو دیکھیں نا جی، میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی اصل مسئلہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک سسٹم کا ہے پورا، اور پارلیمنٹ کی لکھا ہوا تو ہے لیکن پارلیمنٹ کی سپرمیسی نہیں ہے، سپرمیسی کہیں اور ہے. جوڈیشری کی ہے؟ جوڈیشری کی بھی نہیں ہے. ویسے ایک بات تو بتائیں جی، ایک جج جاتا ہے دنیا کے ملکوں میں گھومنے جی اور کہتا ہے ڈیم کا فنڈ اکٹھا کر رہا ہوں، یہ اس کا کام تھا؟ نہیں تھا سر، اس کا کام یہ بھی نہیں تھا. اور دوسری طرف سے جو اگر دیکھیں کہ آپ ضیاء الحق صاحب کو لے لیں یا اور ان سارے پرویز مشرف کو لے لیں اور ان کو لے لیں، ان کا دنیا بھر کے اندر وزارت خارجہ چلانے کا یا دوسری چلانے کا کوئی آپ نے دیکھا کہ کہیں دنیا کے اندر چیف آف سٹاف یہ کرتے ہیں؟ راحیل شریف اور یہ سارے جو ہے. تو ایک یہ بھی تو ہے نا ہمارے ہاں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تک جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ سپرمیسی یا پارلیمنٹ کی جو ہے سپرمیسی جو ہے وہ نہیں قائم ہوئی ہے. لکھا ہوا ہے لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ یہی ہے، اس کے ساتھ ہی لے کے جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں. اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک ہماری کوئی نئی فورسز ہماری پولیٹیکل نیچے سے پیپلز فورس ابھر کر آئے اور وہ چیزوں کو چینج کرے. کبھی آپ جو فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں، وکلاء، جورسٹ، نئے پرانے کتابیں لکھنے والے، کبھی آپ نے
जुडिशरी के खराब कामों पे बातें की हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं तनकीद हुई। इनके बहुत सारे जितने भी जो फैसले अनडेमोक्रेटिक फैसले थे जो है वो उनको अपोज किया जाता रहा। जो है वो कई एक इनके फैसले हैं जिनके ऊपर जो है वो बार ने क्रिटिसाइज किया और उसको अपोज किया है। उनमें ख़ास कर इस वक्त मैं आपको कोई मुझे पर्टिकुलरली नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि पुराने उस वक्त से लेके 70s से लेकर बात के जो उसके जो इसके ऊपर उन्होंने किया जो 60 वाला जो है, हाँ। तो उसके अब आप इन्होंने जो है इसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं हो रहा है जो अभी फैसला आपने मिलिट्री कोर्ट वाला कर दिया। हाँ। आसमा जहांगीर केस में आके देखें, वो उस वक्त हुआ था और वो भी उन्होंने उस वक्त कहा कि लीगल डिक्लेयर किया जब बांग्लादेश बन गया था, पहले वो केस पेंडिंग में पड़ा रहा, और आज आके फिर जो है वो आपने मिलिट्री कोर्ट को लेजिटिमाइज जो है वो आपने कर दिया, तो इस इजाज़त कर दी है। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है ना बार के अंदर, सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को बार क्रिटिसाइज करती है। मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले मैंने डॉन में भी अच्छा आर्टिकल देखा है कि वो जो है वो भी क्रिटिसिज्म है, जुडिशरी बार की तरफ से भी है, लेकिन बार भी पॉलिटिकली डिवाइडेड होती है ना, कि जो ऐसा आप प्रेजेंट किसी रूलिंग पार्टी के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज़ की देखें, जब मार्शल लॉ होता है तो उस वक्त बार यूनाइटेड होती है, जब पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो फिर लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो एक या दूसरा जो है वो गवर्नमेंट के हिस्से के तौर पर तो आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं आती कि हमारी यूनिटी के लिए पाकिस्तान में हर वक्त मार्शल आ रहे? आप यूनाइटेड ही रहेंगे, ताकत भी बदस्तूर रहेगी। नहीं, लेकिन वकील कोई तब्दीली नहीं ला सकते। मेरा कहना यह है कि कोई वकील एक कैटलिक फोर्स तो है कि लोगों से उनका राब्ता है, लोग उनको मामले करते, चीज़ों को उठाए, चीज़ों को सपोर्ट करे, जदोजहद बढ़ाए। इसी तरह मुख्तलिफ फैक्शंस हैं सोसाइटी के, तालिब इल्म हो गए, ट्रेड यूनियन हो गई, किसान कमेटियाँ हो गई अगर हैं तो, और वो पॉपुलर ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन असल तो पॉलिटिकल पार्टी है ना जो सिस्टम को जो है वो चेंज करे। अच्छा, आपको पता है ना अभी हाल ही में वकला ने जितना कैनाल्स के ऊपर स्ट्रगल की है और नाम कमाया है, ये ऊपर भी डिस्कस हुआ होगा वकला में, हर सूबे में? नहीं, सूबे में डिस्कस हुआ है और इस तरह से नहीं जिस तरह से सिंध में जितना हुआ है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि सिंध हमेशा से आप देखें ना कि वो प्रोविंस है जिसने पाकिस्तान बनने से लेके अपने राइट्स के लिए सिंध में ग्रास रूट लेवल पर मूवमेंट बनी है। हमने अपनी तालिब इल्मी में जो शुरू किया 1 यूनिट तोड़ 2 मूवमेंट से, जाम साकी में यूसुफ लगारी, आपका वो दूसरे से नवाब यूसुफ टालपुर, ये मसूद नूरानी, ये उस वक्त से हम लोग 1 यूनिट तोड़ 2 में जूते डंडे जो है वो खाते थे। और सिंध के अंदर इतनी मोबिलाइजेशन बाकी प्रोविंसेस में केपी या बलूचिस्तान में नहीं हुई जितनी यहाँ सिंध के अंदर थी ग्रास रूट लेवल पर। ये मूवमेंट भी जो है, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बताऊं, वो ये है कि पहली दफ़ा हुआ है कि ये यहाँ सिंध के अंदर जो मूवमेंट उठती है तो जनरली उसका फोकस एंटी पंजाब हो जाता है। प्रेजेंटली क्यों नहीं हुआ? इस वजह से कि ख़ुद पंजाब के अंदर भी मैंने 2-3 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं जो किसानों की हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई ओपन कहा कि भाई हमारी जो ज़राअत है वो भी तबाह हो जाएगी, इससे तबाह हो जाएगी। तो जब तक मेरा इसलिए कहना है कि ग्रास रूट पर पंजाब या दूसरे प्रोविंसेस से आम लोग कोई हमारी यहाँ जो हम उठाते हैं तो एक्चुअली हमारा मकसद पंजाब का नहीं होता है, हमारा मकसद रूलिंग क्लास ऑफ पंजाब है ना, जिन्होंने किया हुआ है। तो हमेशा वो हम तो अपनी बातों में तो कहते हैं, लेकिन जनरली एक मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से भी बन जाता है कि ये एंटी पंजाब है। ये तो एंटी पंजाब है, सच नहीं है। हम पंजाब की रूलिंग क्लास और वो
جو ان چیزوں کو کر رہی ہے اس establishment کا ساتھ دیتی ہے، اس کو کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ وہاں بھی لوگوں کے ایجیٹیشن کی وجہ سے یہ مطلب ہے کہ سب جگہ ایک موومنٹ بن گئی، وہاں بھی اور یہاں بھی. تو یہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو رات ہیں ہمارے لیے، آئندہ کے لیے یہ سیکھنے کے لیے کہ بھائی اس کے ساتھ ساتھ خود ہمیں پنجاب کے اندر بھی لوگوں کے اندر اس طرح سے ریزسٹنس موومنٹ اگر کامن ایشوز کے اوپر کریں گے تو پھر یہ کوئی ایک قوموں کے خلاف ایک دوسرے سے نہیں ہوگا، ان طبقوں کے خلاف ہوگا جو یہ کرنے والے ہیں. تو ابھی آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے جو وکلاء، پاکستان کی جوڈیشری، وہ پاکستان کے سماج کی اچھائی کے لیے کام کریں گے یا ابھی اس کے سوچنے میں تھوڑا وقت لگے گا؟ دیکھیں ابھی ہماری کوئی ڈیوائیڈ اس طرح سے نہیں ہے. ہم بھی سوسائٹی ہے. ہاں، جیسے عام سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز یا سیکشنز ہیں، اسی طرح سے بار بھی ہیں. ہماری بار کا ایک حصہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ 26ویں ترمیم کی سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کو وہ کر رہا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈ ہے کہ جو لوگ، میں ٹیبل پر بیٹھتا ہوں تو ایون مسلم لیگ کے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں غلط ہے، لیکن پبلکلی جو ہے وہ نہیں کہتے ہیں کہ غلط، اپنی پارٹی کے خلاف نہیں کہتے. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا جب رول ہے تو وہاں پھر ڈیوائیڈ آتا ہے. لیکن وکیلوں کے اندر یا تو پھر یہ ہے کہ اس لیول پر وہ موومنٹ بن جائے تو پھر لوگ میجارٹی اس طرف کھڑے ہو جائیں، لیکن اس طرح کی کوئی تحریک نہیں ہے جو بنی ہوئی جو ہے. وکلاء کے لیے آخری سوال پوچھوں. جی، کبھی آپ کو فیل ہوا ہے کہ یہ آپ جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں؟ بعض اوقات تو سچ کا بھی دیتے ہیں، لیکن جھوٹ کے لیے بھی آپ جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کا مطلب ہے وکلا، ٹھیک ہے؟ تو اس خرابی کو کیسے دور کریں گے آپ؟ دیکھیں نا، یہ تو اس سسٹم کی بنیاد ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارا جو ہے جوڈیشل سسٹم ہے، اس جوڈیشل سسٹم کا کہ جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی بندے کو بھی جو ہے وہ بغیر ٹرائل کیے یا بغیر اس کا سنے بغیر اس کے خلاف اپنا ویو نہیں بنائیں گے. تو وہ ویو بنانے کے لیے آپ دونوں طرف سے جو ہے وہ لوگ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے، میں آپ کو فرض کیا میں یہ کہتا ہوں کہ بعض جگہ پر اگر فرض کیا کہ آپ نے مرڈر ہی کیا ہے، کسی نے، اس نے آ کے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں نے کیا ہے، پھر میں ہمارا ایتھکس یہ کہتی ہیں کہ میں وہ کیس نہیں ڈیفینڈ کروں گا. لیکن اگر وہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہوگا لیکن مجھے آ کے کہتا ہے نہیں کیا ہے، تو میں اس کو پھر اس کو پلیڈ کروں گا، اس کو ڈیفینڈ کروں گا. یہ تو ایتھکس کی بات ہے. اب جو ایتھکس پر نہیں چلتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایتھکس کی پرواہ نہیں کرتے، بہت ساری چیزوں میں ایتھکس کی پرواہ نہیں کرتے. ہماری بہت ساری لیگل ایتھکس اینڈ ایٹیکیٹس ہیں، اس کے ہمارے وائلیٹ ہوتا ہے. وہ ہماری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی کی جتنی ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہوگی، کانشیسنیس ڈیولپمنٹ ہوگی، اب پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں مطلب ہے کہ کالج میں کافی عرصہ 12-15 سال میں پڑھاتا رہا ہوں. سبجیکٹ میرا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ یا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے، لیکن ایتھکس بھی، دوسرے سبجیکٹس بھی ہم پڑھاتے ہیں یا اسٹوڈنٹ سے سوال کرتے یا پوچھتے ہیں. تو اب تو ریسنٹلی کچھ سالوں سے میں دیکھتا ہوں ایتھکس کو پڑھتا ہی نہیں ہے. ایتھکس کو صرف ایک جملے میں جواب چاہوں گا. آپ کے خیال میں ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ ہاں، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ اسپیسیفکس میں اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ویز وی اپ لفٹ آف سوسائٹی. دیکھیں نا، وہ تو پھر اکنامک سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے. ہاں، تو وہ تو ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہمارا، دیکھیں نا، ایک تک کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہم کہتے ہیں کہ پروسیس آف ہسٹری آف دی کانسٹیٹیوشن میکنگ اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. اب کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میرے نزدیک آگے پازیٹیولی ڈیولپمنٹ ہمارے اکنامک سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ہمارے اکنامک سسٹم میں اگر ڈیگریڈیشن ہے
ہمارے اکنامک سسٹم میں اسٹیگنیشن ہے تو ہماری اس کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پہ بھی اسٹیگنیشن ہوگی, وہ قدغن لگ جائے, اس میں اسٹیگنیشن آ جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ہماری یہ جو اسٹرگل ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر, ہماری لوگوں کی کانشیسنیس کے اندر, لوگوں کے کم از کم بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور وہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں جو ابھی ہمارے کانسٹیٹیوشن نے نہیں بھی دیے ہیں. یعنی یہ جو ہے ابھی آپ آ کے اب آیا ہے نا 18 سال کی عمر کا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے تعلیم کا, لیکن اس سے پہلے تو نہیں تھا. ایجوکیشن کا بھی نہیں ہے, شیلٹر کا بھی نہیں ہے, روز کا بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرنسپل آف پالیسی میں دیتے ہیں آپ کہ یہ ہم ہیں تو صحیح یہ بنیادی, لیکن ہم دے نہیں سکتے انڈر دی گیون اکنامک سسٹم. اور ہر سال پریزیڈنٹ سالانہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آئے گا اور بتائے گا کہ ہم نے کس حد تک فنڈامنٹل رائٹس کو اور ان چیزوں کو اچیو کیا ہے. آج تک کسی مجھے پریزیڈنٹ نے نئی تقریر میں بتایا کہ اس نے کیا میں نے کیا یا کیا نہیں ہوا. جی اس میں. لیکن اب یہ کہتے ہیں اکنامک سسٹم نہیں دے سکتا. میں کہتا ہوں میں آپ کو ایسے پسماندہ ملکوں میں لے جاتا ہوں کہ جہاں یہ چیز یہ دیا ہوا ہے نا, تو آخر انہوں نے کیوں دیا ہوا ہے. یعنی میں کیوبا کی مثال دیتا ہوں کہ میں وہاں کیوبا گیا ایک وکیلوں کی کانفرنس میں, تو وہاں ایک میں نے اس سے پوچھا, وہ گارڈ ڈپٹی تھی ہمارے ہوٹل کے باہر, کہ آپ کی سیلری کتنی ہوگی؟ تو وہ خاتون تھی, کہنے لگی کہ کوئی $25 مہینے کے. تو میں نے کہا آپ کی نہیں $12.5 مہینے کے. تو میں نے کہا شوہر آپ کا؟ اس نے کہا وہ بھی اتنے ہی لیتا, ہم کوئی $25 مہینے کے کماتے ہیں. میں نے کہا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگی, کہنے لگی کہ بیکاز یو ہیو کم فرام اے کیپٹلسٹ کنٹری دیئر فور یو ڈونٹ نو اوور سسٹم. انہوں نے کہا ہمیں اپنی فیملی کے مطابق گھر یا فلیٹ گورنمنٹ نے دیا ہوا, بجلی کا بل ہم نے نہیں دینا, پانی کا بل ہم نے نہیں دینا, گیس کا بل ہم نے نہیں دینا. ہمارے بچوں کی تعلیم فرام پرائمری ٹو یونیورسٹی از ایبسولوٹلی فری. ہماری ہیلتھ کیئر ان ایوری پارٹ آف دی سٹی کمپلیٹ ہاسپٹل اور بلاک میں موجود ہے. باقی ہمارا رہ جاتا ہے کپڑا لتا, اپنی گروسری, تو وہ ہماری اپنی کرنسی میں سفیشینٹ ہے. ہم کوئی $5 کے قریب مہینے کی بچت کرتے ہیں. تو میں آ کے یہاں ٹریڈ یونین والوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی امپلائر کہتا ہے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا جو ایگریمنٹ ہے کہ 500 میڈیکل الاؤنس آپ کو دے دیتے ہیں, تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھ گئی 500. آپ میڈیکل ہیلتھ کیئر کیوں نہیں مانگتے؟ بچوں کی تعلیم کیوں نہیں مانتے؟ تو کیوں کیوبا کے پسماندہ ملک میں اپیرنٹلی اکنامک دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ پسماندہ ہے, اس پسماندہ ملک نے لوگوں کو تعلیم, ایجوکیشن, شیلٹر, ہیلتھ کیئر یہ دی ہوئی بیکاز آف دیئر سسٹم اینڈ کمٹمنٹ ٹو دی پیپل فار دیئر رائٹ ٹو لائف. چیئرمین صاحب, جب ہم کہتے ہیں سابق ممبر, تو آپ یہ ٹینیور پوسٹ تھی آپ کی؟ نہیں ٹینیور پوسٹ نہیں تھی. ہوا یہ تھا کہ بھائی یہ جب 2 سال کے لیے نامینیشن ہوتی ہے, تو یہ تیسری بار میری نامینیشن تھی, تو ابھی اس میں ٹرم باقی تھی. تو جب یہ 26ویں ترمیم آئی اور اس کے 2-3 اجلاس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو وہی ہے جس سے ہم پہلے 6 سال سے لڑ رہے ہیں, تو کوئی چینج ہی نہیں آ رہی ہے اس میں. اور پھر یہ جو میں نے بتا رہا تھا کہ لاہور سے ڈوگر صاحب کو ٹرانسفر کر کے لے کے گئے اور ان کو سینئر موسٹ بنا دیا, اور وہاں ڈسکشن میں یہ بھی آیا کہ بھائی یہ سینئر نہیں ہو سکتا جو ہے اس میں سینئر موسٹ. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ پھر وہاں کے چیف جسٹس کو آپ نہ سپریم کورٹ لے کے آئیں, کیونکہ یہ اور ڈسپیوٹ بڑھ جائیں گے جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا سینیئرٹی کا مسئلہ. پھر لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز تھے جن کو سپریم کورٹ لانا چاہتے تھے, ان کو پہلے ہم رد کر چکے تھے کمیشن میں, تو ان کے بارے میں بھی بہت کچھ تھا لکھا ہوا. اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد دوبارہ بنٹ اپان تھے ان کو لانے کے لیے میجارٹی کی بنیاد پر. تو میں نے کہا پھر لوگوں نے تنقید کرنی بھی شروع کر دی کہ یہ کیوں, اختر صاحب بھی شاید سپورٹ کر رہے ہیں. تو باہر ڈیوائیڈ ہو گئی ان ایشوز کے اوپر. تو میں نے کہا بھائی ہم نے پھر کتنے, اس کا نفل کا ثواب ہے, ہم نے اس کو ریزائن کر دیا. میں نے کہا کہ بھائی میں نہیں کنٹینیو کر سکتا اس جھگڑے میں, بیکاز آئی ایم دا یونانیمس جو ہے وہ نامینی آف دی بار. یہ ہوا. تو یہ اچھا نہیں تھا آپ ہوتے تو آپ کی آواز 2 طرفہ سنی جاتی؟ سر کوئی نہیں ہوتا. بات یہ ہے
کہ بھائی آپ نے جو کچھ اندر کہا وہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کمیونیکیشن جو وہاں جو ڈسکشن ہے وہ پریویلیجڈ ہے کہ باہر نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. تو وہاں آپ جو بھی کہتے ہیں کتنا جو آپ نے گایا ہے کس نے سنا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اختر صاحب بھی اس میں پارٹی ہیں اس فیصلے میں. تو اسی لیے آپ نے ہاں تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہم تو الگ ہو جاتے ہیں اس سے. جی تو ابھی آپ ایک لیکن یہ کیا الگ ہوا کہ مجھے اختلاف ہے اپوائنٹمنٹس پر اور میں اسٹرگل کرتا رہوں گا جسٹ سسٹم کے لیے. یہ تھے ہمارے چیئرمین اور اپنے عوامی ورکرز پارٹی کے صدر، اور ابھی تو جوڈیشل پلیٹ فارمز پہ سابق، لیکن ابھی تک معروف جو وکیل ہیں، لائر ہیں، اور ان کی آپ نے باتیں سنی ہیں. یہ میں نے جو پہلے کہا تھا تو ایسے وکیل ہونے چاہیے جو کہہ سکیں کہ فلاں جو جج ہے وہ ڈیم کے لیے پیسہ جمع کرنے گیا تھا، وہ یہ اس کا کام نہیں تھا. اور بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے فورمز اور ادارے جو کام کرتے ہیں وہ ان کے کام نہیں ہوتے. یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارے چیئرمین، ہمارے دوست. اور آج ہم آپ نے ان کی باتیں سنی تو اختر صاحب بڑی مہربانی. اور ہم اگلی نشست میں بیٹھیں گے تو لیفٹ کی جو پالیٹکس ہے، آپ کمیونسٹ پارٹی میں بھی رہے ہیں، لیبر پارٹی، ورکرز پارٹی، عوامی پارٹی، عوامی تحریک، سندھی، اردو، بہت سارے دانشور، بہت سارے لیفٹ کے لوگ، اور اسلام آباد کے، راولپنڈی کے سازش کیس سے لے کے بہت سارے کیسز آپ نے دیکھے ہیں اور بہت سارے کیسز کا مطالعہ کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگلی نشست میں ایک سیر حاصل گفتگو اس پہ ہو. آپ کی جی بہت مہربانی ہے آپ کی، بہت شکریہ. میں ضرور اس میں ہوں گا جب آپ حکم کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.